اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم۔ 19ویں اقبال سیشن کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو آج کا یہ پروگرام جو ہمارا 2 مہینے کے بعد ہو رہا ہے، ہونا تو 21واں چاہیے تھا، لیکن کچھ حالات کے ستم ظریفی کی وجہ سے ہم یہ 2 مہینے کا وقفہ آیا۔ تو کرونا کے پیش نظر اسی وجہ سے ہم اس کو پھر ایک بہت مختصر افراد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو آج حکیم امیر علی تلاش صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں، تو باقاعدہ آغاز سے قبل میں تلاوت قرآن پاک کے لیے قرآن کی آیات کا انتخاب کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ تو آج حکیم امیر علی تلاش صاحب آپ کے سامنے نعت شریف بھی پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ آج کے 19ویں اقبال سیشن کا جو مجلس فیضان اقبال کے تحت یہ انعقاد پذیر ہو رہا ہے، اس کا موضوع ہے اقبال اور شاعری۔ شاعری کے بارے میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کیا خیالات تھے، یہ آپ کو حکیم امیر علی تلاش صاحب بتائیں گے۔ تو حکیم امیر علی تلاش صاحب کی طرف جانے سے پہلے تو میں آپ کو حضرت علامہ کا ہی ایک شعر دے کر پھر آپ کو جو خطاب کی جو نشست ہے وہ حکیم امیر علی تلاش صاحب کے حوالے کروں گا۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نظر میں نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ تو بلا تاخیر حکیم امیر علی تلاش صاحب۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ حسب معمول سب سے پہلے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری لگاتے ہیں۔ امتی غمزدہ ویکھ کے آ گئے مصطفیٰ ویکھ کے، امتی غمزدہ ویکھ کے آ گئے مصطفیٰ ویکھ کے، عرشاں فرشاں تے ہوئے سویرے، شرک تے کفر دے سب ہنیرے، نسے نور خدا ویکھ کے آ گئے مصطفیٰ ویکھ کے، دینے تکیا حبیب خدا نو، پے کرے صدق و علم و حیا نو، ہو گیا او فدا ویکھ کے آ گئے مصطفیٰ ویکھ کے، گم زباناں یا لگے تالے، ڈوبے حیرت دے وچ ناز والے، او دی بانکی ادا ویکھ کے آ گئے مصطفیٰ ویکھ کے، نوری جلوے نبی دے نگر دے سامنے جس نے پائے نظر دے، ویکھدا رہ گیا ویکھ کے
آ گئے مصطفیٰ ویکھ کے، کھا کے ٹھوکر میں جد لڑکھڑایا، آ کے سرکار نے ہی بچایا، مینوں بے آسرا ویکھ کے، آ گئے مصطفیٰ ویکھ کے، ہاں تے آدی میں جرم و خطا دا، نات گو ہاں مگر مصطفیٰ دا، چھوڑ دیسی خدا ویکھ کے، آ گئے مصطفیٰ ویکھ کے، جھوم اٹھے تلاشتے سارے، مرحبا مرحبا سب پکارے، میرے لب تے ثنا ویکھ کے، آ گئے مصطفیٰ ویکھ کے، امتی غم زدہ ویکھ کے، آ گئے مصطفیٰ ویکھ کے۔ فکر اقبال کی روشنی میں آج کے ہمارے مقالے کا عنوان ہے اقبال اور شاعری۔ شاعری در حقیقت وہی ہے جسے پیغمبری کا حصہ کہا گیا ہے۔ ایک پیغمبر کی طرح اچھا شاعر بھی اپنی شاعری کے ذریعہ بھٹکی ہوئی اور بے راہ رو مخلوق کو راہ راست پہ لا کر اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے، اور زندگی کے اسرار و رموز اور حقائق و معارف اس پہ آشکار کرتا ہے۔ جو شاعری اپنے قاری کو درس حیات نہیں دیتی، اس کے جذبات کو نیک عمل پر آمادہ نہیں کرتی، اور اس کے اندر حقیقت کی جستجو کی طلب پیدا نہیں کرتی، وہ شاعری نہیں ہے، بلکہ افیون کی ایک گولی ہے جسے کھا کر انسان ہوس پرستی اور عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر غفلت کی میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اچھا شعر اچھے کلام کی طرح اور برا شعر برے کلام کی طرح ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، بعض شعروں میں بڑی دانائی کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں شک نہیں کہ شاعر ایک لمبی چوڑی بات کو چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہے، گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے، اور نثر کی بنسبت اچھا شعر طبیعت پہ گہرا اثر کرتا اور فوراً دل میں اتر جاتا ہے۔ شاعری سے صرف انداز بیان کی طاق بٹھانی اور جولانی قلم دکھانی مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص فن شاعری کو خوب جانتا ہے، فصاحت و بلاغت اور نکتہ دانی میں بھی وہ کوئی اپنا ثانی نہیں رکھتا، اور وہ اپنے انداز بیان، لب و لہجہ اور مسحور کن ترنم سے مشاعرہ لوٹ لیتا ہے، لیکن جب اس کے کلام کو ذرا عمیق نظر سے دیکھا جاتا ہے تو اس میں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا۔ شاعری دراصل ساحری ہے، اور اس شاعر پر حیف ہے جو قومی زندگی کی مشکلات و امتحانات میں دل فریبی کی شان پیدا کرنے کی بجائے فرسودگی انحطاط کو صحت اور قوت کی تصویر بنا کر دکھائے، اور اس طرح اپنی قوم کو ہلاکت کی طرف لے جائے۔ ایک شاعر کا فرض ہے کہ وہ قدرت کی لازوال دولتوں میں سے زندگی اور قوت کا جو حصہ اسے دکھایا گیا ہے اس میں اوروں کو بھی شریک کرے، نہ یہ
کہ اٹھائی گیرا بن کر جو رہی صحیح پونجی اس کے پاس ہے اس کو بھی ہتھیار لے۔ شاعری کیسی ہونی چاہیے اور کیسی نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ عقدہ ہے جسے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجدان نے اس طرح حل کیا ہے۔ امرؤ القیس نے اسلام سے 40 سال پہلے کا زمانہ پایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت ایک موقع پر حسب ذیل رائے ظاہر فرمائی، اشعر الشعراء وقائدہم الی النار، یعنی وہ شاعروں کا سرتاج تو ہے لیکن جہنم کے مرحلہ میں ان سب کا سپہ سالار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امرؤ القیس کی شاعری میں وہ کون سی باتیں ہیں جنہوں نے حضور پاک سے یہ رائے ظاہر کرائی۔ امرؤ القیس کے دیوان پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں شراب ارغوانی کے دور، حسن و عشق کی ہوش ربا داستانوں اور پرانی بستیوں کے کھنڈرات کے برسیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، اور یہی عرب کے دور جاہلیت کی کل تخیلی کائنات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکیمانہ تنقید سے فنون لطیفہ کے اس اہم اصول کی توضیح فرمائی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک شاعر بہت اچھا شعر کہے لیکن وہی اچھا شعر پڑھنے والے کو اعلیٰ علیین کی سیر کرانے کی بجائے اسفل السافلین کا تماشا دکھا دے۔ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ایک قبیلہ بنو عبس کے مشہور شاعر انترا کا ایک شعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت سی راتیں محنت اور مشقت میں بسر کیں تاکہ میں عقل حلال کے قابل ہو جاؤں۔ رسول پاک جن کی بعثت کا مقصد وحید یہ تھا کہ انسانی زندگی کو شاندار بنائیں اور اس کی آزمائشوں اور سختیوں کو خوشی سے برداشت کر کے دکھائیں، اس شعر کو سن کر بے انتہا محظوظ ہوئے اور اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا، کسی عرب کی تعریف نے میرے دل میں اس کا شوق ملاقات نہیں پیدا کیا، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اس شعر کے لکھنے والے کے دیکھنے کو میرا دل بے اختیار چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، توحید کا وہ فرزند اعظم اور وہ ذات مقدس جس کے چہرہ انور پر ایک نظر ڈال لینا دیکھنے والوں کے لیے دنیوی برکت اور اخروی نجات کی دو گنا سرمایہ اندازی کا ذریعہ ہے، خود ایک بت پرست عرب کے ملنے کا شوق ظاہر کرتی ہے۔ اس عرب نے اپنے شعر میں اس کی پسند کی بات کہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت انترا کو بخشی اس کی وجہ ظاہر ہے۔ انترا کا شعر ایک صحت بخش زندگی کی جیتی جاگتی بولتی چالتی تصویر ہے۔ حلال کی کمائی میں انسان کو جو سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں ان کا نقش پردہ خیال پر شاعر نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ کھینچا ہے۔ فن شاعری کے حوالے سے دو باتیں غور طلب ہیں۔ اول یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرؤ القیس کو اشعر الشعراء کا خطاب دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جہنمی ہے، یعنی فن شاعری میں کمال اور حد درجہ کی فصاحت و بلاغت اس کے کسی کام نہ آئی۔ مطلب یہ ہوا کہ شاعری کے فن کے اسرار و رموز اور اس کے عروج و بحور کو جان لینا اور اس میں بہت بڑا مقام حاصل کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی یہ شاعری بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ امرؤ القیس کے پیروکار دور اسلام کے کافر شاعر تو قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے تھے اور گستاخانہ کلام لکھتے تھے اور اسی وجہ سے وہ جہنم کے حقدار ٹھہرے، لیکن وہ شاعر جو شراب نوشی، عیش پرستی اور زلف و کاکل اور لب و رخسار کے تذکرے کرتے رہتے ہیں اور وہ مسلمان بھی ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ میرے خیال میں ان شاعروں کو اپنی اس زیر ناف شاعری سے بجز تضییع اوقات اور بدبختی و بد نصیبی کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔
قرآن پاک میں موجود سورۃ الشعراء میں فرمایا گیا ہے، اور جو شعراء ہیں تو ان کی پیروی حق سے بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ شعراء ہر وادی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں، اور وہ کہا کرتے ہیں ایسی باتیں جن پر وہ خود عمل نہیں کرتے۔ کفار حضور پاک پر جو الزامات لگاتے تھے ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ شاعر ہیں، اس لیے ان کو نبی ماننا کسی طرح روا نہیں ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں اس الزام کا ابطال فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ شاعروں کے پیروکار تو گمراہ اور عیاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر لوگ ہر گلی کوچہ میں جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، جہاں سے انعام کی توقع ہوئی اس کی مدح میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، جس سے برہم ہوئے اس کی مذمت کر ڈالی۔ کبھی وہ شراب کے گن گا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی قمار بازی کی ستائش ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی وہ حسن کی عریانیوں اور عیش کی بدمستیوں کی منظر کشی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان شعراء کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے قول و فعل میں کھلا تضاد پایا جاتا ہے، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ ایک دفعہ بلوچیوں کے ایک وفد نے علامہ اقبال سے کہا کہ آپ کی تعلیمات نے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر دیا، لیکن یہ شکایت ہے کہ آپ نے خود نمونہ عمل پیش نہیں کیا۔ اقبال نے جواب میں فرمایا، کیا یہ میرا عمل نہیں ہے کہ میں نے قوم کو بیدار کر دیا ہے اور تمہارے سامنے عمل کی شاہراہ پیش کر دی ہے؟ پھر فرمایا، دنیا میں جلیل القدر انبیاء کے سوا اور کوئی مثال نہیں کہ کسی شخص نے خود ہی کوئی اصولی نظریہ قائم کیا ہو اور خود ہی اس پر عمل کر کے دکھایا ہو۔ ایک اور موقع پہ علامہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اگر اس پہ عمل بھی کیا ہوتا تو میں وقت کا مہدی ہوتا۔ علامہ اقبال شاہد و شراب کے تذکروں سے مزین شاعری کے سخت مخالف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حافظ شیرازی جیسی شخصیت کو بھی نہیں بخشا اور ان پر خوب تنقید کی ہے۔ بے نیاز از محفل حافظ گزر، الحذر از گوز فنداں الحذر۔ حضرت اقبال کے نزدیک شاعری نہ صرف خودی کی اظہار کا ایک وسیلہ ہے بلکہ اس کی تشکیل کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ شاعر اپنی خودی کی روح ملت کے جسم میں پھونک کر اسے نئی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال ہر اقلیم سے تجربات و افکار کے بیش بہا نوادر لا کر اس شاعری کے گنجینے کو مالا مال کرتے رہے۔ اقبال کی ابتدائی نظموں سے محسوس ہوتا ہے کہ ان نظموں کے پس پشت جو شاعر ہے وہ ایک حساس رفیق القلم کا رس اور صاحب ذوق شخص ہے، جو اپنے ارد گرد کی چیزوں سے غیر معمولی طور پر اثر پذیر ہوتا ہے، اور جو اپنے تاثرات کو بیان کرنے کی غیر معمولی خواہش اور صلاحیت رکھتا ہے۔ مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ شاعر رنگی نوا ہے دیدہ بینائے قوم۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا، مجھے راز دو عالم آئینہ دل کا دکھاتا ہے، وہی کچھ کہتا ہوں جو کچھ کہ سامنے آنکھوں کے آتا ہے۔ چل رہا آخری منٹ کر واضح نصیحت کر۔ فرماتے ہیں علامہ صاحب، تنگ آ کر عوام سے، ان کے ذوق سے تنگ آ کر چلے جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، اور وہاں فرماتے ہیں، رات کو صفت شمع لاد مردہ ہے محفل میری، آہا اے رات بڑی دور ہے منزل میری، عید حاضر کی ہوا راس نہیں ہے اس کو، اپنے نقصان کا احساس نہیں ہے اس کو، ضبط پیغام محبت سے جو گھبرا جاتا ہوں،
تیرے تابندہ ستاروں کو سنا جاتا ہوں۔ واہ ماشاء اللہ۔ اس کے باوجود ان کے دل پر یہ امید بھی ہے کہ ان کی نغمہ سرائی ملت کی بے حسی پر غالب آ جائے گی۔ وہ اپنے اس عربی انداز کی نغمہ سرائی پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، عجبی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ شاعر اور شاعری نوع انسانی کے لیے جو اہمیت رکھتے ہیں اس کا مختصر سا بیان نظم شاعر میں ملتا ہے۔ شاعر دل نواز بھی بات کہے اگر کھری، ہوتی ہے اس کے فیض سے مزرع زندگی ہری۔ شان خلیل ہوتی ہے اس کے کلام سے یاں، کرتی ہے اس کی قوم جب اپنا شعر آذری۔ اہل زمیں کو نسخہ زندگی دوام ہے، خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری۔ گلشن دار میں اگر جوئے میں سخن نہ ہو، پھول نہ ہو کلی نہ ہو سبزہ نہ ہو چمن۔